علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ہی زیادہ مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی یہ آزمائش ہے اور امتحان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مصیبتوں کا سامنا ہم کو کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی محرومیاں ہم کو ملتی ہیں، پریشانیاں ہم کو آتی ہیں۔ اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، نیک سے نیک آدمی کو بھی بہت ساری محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مصیبتیں نیک آدمی بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کائنات میں سب سے نیک لوگ حضرات انبیاء ہیں۔ نبیوں کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان کو بھی آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان سارے مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ یہ مصیبتیں ہمارے موت تک ختم نہیں ہوں گی، بلکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ذریعہ معلوم کریں، ہلکا کیسے کریں ان مصیبتوں کو، کون سے کام ہے یا کون سی سوچ ہے جو انسان اپنے اندر لائے تو یہ مصیبتیں اٹھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مصیبتوں سے اگر ہم دور بھاگنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، غم، یہ سب انسان کی زندگی سے لگی ہوئی چیزیں ہیں۔ جیسے انسان جب تک زندہ ہے تب تک یہ مصیبتیں باقی رہیں گی، کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کو۔ بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ مصیبتوں اور دکھوں کا علاج کیا ہے، یعنی اس کو ہلکا کیسے کیا جائے یا کم کیسے کیا جائے، یہ سوچنا ہے۔ قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے یا مصیبت کو غم کو برداشت کرنا سیکھنے کے لیے انسان جو ہے اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے، یہ ذریعہ ہے مصیبت کو ہم ہلکا کرنے کا۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے، نماز، 5 وقتہ نماز کی پابندی، یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا سیکھ لے، یا اسی طرح سے ذکر الہی کثرت سے کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے، استغفار کثرت سے، یہ سب ذریعے ہیں۔ ان ذرائع کو اگر ہم اپنائیں گے تو جو مصیبت ہمیں آئی ہے یہ مصیبت ہلکی ہوگی، یا مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے پاس آئے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے ذریعوں کے ساتھ ساتھ ایک اور ذریعہ بھی ہے مصیبت کو ہلکا کرنے یا مصیبت کو ختم کرنے کا۔ وہ ذریعہ کون سا ہے؟ آج اسی پر بات کریں گے ہم۔ وہ ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جنت کا شوق پیدا کرے، جنت کا شوق اور جنت کی طلب اپنے دل کے اندر رکھے۔ جنت کی طلب اور جنت کا شوق دل میں رکھنے سے انسان کی ساری مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، غم سب دور ہو جاتے ہیں، اور دور نہ بھی ہو تو ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہونے کے بعد اپنے اندر جنت کا شوق پیدا کیا، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنا چاہیے قرآن میں بول کر کے، حدیث میں بول کر کے، ان کاموں کو کرنے میں ہی اپنے آپ کو لگا کے رکھا کیونکہ اس کو جنت چاہیے، تو اندازہ لگائیں کہ بڑے سے بڑے، کٹھن سے کٹھن مرحلے بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ وعدہ ہے۔ کٹھن سے کٹھن مرحلوں کے اندر بھی اس کو راستہ نکل جائے گا، آسانی سے وہ راستے سے نکل جائے گا۔ کٹھن سے کٹھن مرحلے بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، سارے دکھ، غم، پریشانیاں، مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں جنت کو بھول گیا، جنت کی زندگی کو بھول گیا، جنت کو طلب کرنے کی حرص اور خواہش کو بھول گیا، تو دنیا کے اندر وہ جہنم دیکھے گا۔ کیونکہ مصیبت اور پریشانیوں کو آپ دیکھیں کہ جو خودکشی کرتے ہیں
आत्म हत्या जो करते हैं इसमें बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम होते हैं, मुसलमान बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर, या ये आटे में नमक के बराबर। बहुत कम लोग मुसलमान खुदकुशी करते हैं, ज्यादातर खुदकुशी करने वाले गैर लोग होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए कि जब कोई मुसीबत और परेशानी उनको आती है तो संभाल नहीं सकते, अकीदा नहीं है उनके पास, जन्नत की सोच नहीं है उनके पास, इस वजह से वो संभाल नहीं सकते। उस मुसीबत को बड़ी मुसीबत समझकर वो ये समझ जाते हैं कि जान निकालने से मुसीबत हल्की हो जाएगी, जान निकालने से और मुसीबत बढ़ जाएगी। उनको मालूम नहीं है, मरने के बाद उनको मालूम होगा। मेरे भाइयों, हर वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से जन्नत का सच्ची तलब लेकर के यकीन के साथ जन्नत मांगते रहना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह जन्नत चाहता हूं, मुझे जन्नत अता फरमा, और जहन्नम से मैं बचना चाहता हूं, मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। ये दुआ हमको करनी चाहिए। एक सवाल अगर हम आपसे करें कि प्यारे नबी आए दुनिया के अंदर, बहुत बड़े बड़े काम किए, सारे बड़े कामों में बड़ा काम आपका क्या था? तो जवाब उसका यही होगा कि प्यारे नबी दुनिया के अंदर आए, बड़ा काम ये किया कि लोगों की निगाहों को, लोगों की सोचों को, लोगों के दिलों को दुनिया से हटा करके जन्नत की तरफ लगा दिया, जन्नत के शौक में लगा दिया। साहबा को कोई भी तकलीफ आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की लालच दिलाते थे। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और उनकी बीवी को बांध करके मारा जा रहा था, मक्के मुकर्रमा में बांध करके मारा जा रहा था। यहां तक कि उनकी बीवी को शर्मगाह में, काफिर ने शर्मगाह में नेजा मारा। ऐसे मौके पर रसूल का गुजर वहां से हो रहा है, वहां कुछ नहीं कर सकते हैं, चुनाचे मेजॉरिटी उनकी है, ताकत उनके हो रहे, जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। तो प्यारे नबी गुजरते गुजरते एक ही बात बोले, इस्बिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, ऐ आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा बदला जन्नत है। जन्नत की लालच दिलाई, वो मुसीबत उनके लिए आसान हो गई, खड़ गए, मार खा लिए, शहीद हो गए। इंसान को मुसीबत आती है तो मुसीबत हल्की हो जाती है जन्नत के शौक में। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब मारा गया था, कैसे मारा गया था? एक ऊंट पर एक पैर बांधा गया, दूसरे ऊंट पर दूसरा पैर बांधा गया, एक ऊंट को इधर भगाया गया और एक ऊंट को इधर भगाया गया, दरमियान से सुमैया चीर दी गई। लेकिन आखिर में उसने कहा कि ऐ काफिर, ऐ दुश्मन अल्लाह के, जो जन्नत मुझे नजर आ रही है वो तुझे नजर नहीं आ रही है। जन्नत के शौक में माई ने जान दे दी। देखो, जान की मुसीबत आना कोई मामूली चीज है, लेकिन वो भी हल्की हो रही है उस औरत के ऊपर जन्नत के शौक में। उसे जन्नत चाहिए। मेरे माँ और बहनों, हम लोगों को चाहिए कि रत्ती भर भी अगर हमारे दिल में ईमान मौजूद हो और वो ईमान के साथ हम जन्नत को तलब करें, तो ये जन्नत का तलब करना हमारे दुनिया के सारे मुसीबतों परेशानियों पर मरहम पट्टी रखने के बराबर है। मरहम पट्टी कैसे रखेंगे? जन्नत की तरफ दिल में पैदा कर ले। कोई मुसीबत दुनिया में आई, परेशानी आई, दुख आया, तो थोड़ा दुख में अंदर न जाए, बल्कि ये सोचे कि ये दुख के बाद हमको जन्नत मिलने वाली है। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़्क़ूना फ़ीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह बोलते कुरान में कि सबर के नतीजे में मोमिनों को जो जन्नत मिलेगी, वो जन्नत में बड़े ऊंचे ऊंचे महलात मिलेंगे, बाला खाने मिलेंगे, ऊंचे महलात मिलेंगे। तो बस कोई भी मुसीबत आई, कोई धक्का लगा, कोई गम आया, कोई परेशानी आई, तो ये सोच ले कि ये परेशानी की वजह से जन्नत में ऊंचे दर्जे हमको मिलने वाले हैं। मेरे माँ और बहनों, हम लोगों को चाहिए कि हमेशा जन्नत की तलब में, जन्नत के शौक में हम रहे। दुनिया की कोई मुसीबत हमें बड़ी मुसीबत नजर नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गम के मौके पर और हर वक्त एक दुआ पढ़ते थे। ये दुआ हमको भी पढ़ते रहना चाहिए। दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ प्यारे नबी हमेशा पढ़ते थे, गम के वक्त में भी, फिक्र के वक्त में भी, और खाली वक्त में भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे। इसके अंदर क्या बताया गया? इसके अंदर यह है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगारा दुनिया में भी नेक अमल करने की तौफीक दे। दुनिया के अंदर हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। पहले हसना से क्या मुराद है? नेक अमल करने की तौफीक मुराद है। और फिर आखिरत हसना, आखिरत में भी हमको हसना दे, यानी आखिरत में हमको जन्नत दे। वक़ीना अज़ाबन नार, और जहन्नम के आग से हमें बचा अल्लाह। तो ये अल्लाह के नबी पहले हसना से नेक अमल करने की तौफीक मांग रहे हैं अल्लाह से, दूसरे हसना में जन्नत मांग रहे हैं। हमेशा गम के मौके पर कोई बड़ी मुसीबत और गम आ जाता तो रब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ करते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो जन्नत की तलब और जन्नत की शौक में इंसान के दुख, मुसीबतें, परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये रूहानी इलाज है, रूहानी इलाज है। जिस तरह नमाज पढ़ने से इंसान की मुसीबतें दूर हो जाती हैं,
استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے سے انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ذکر کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے سے, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونے سے جس طرح مصیبتیں, دکھ اور غم ہمارے دور ہو جاتے ہیں, اس طرح دل میں جنت کا شوق اور جنت کو طلب کرنے کی خواہش اگر رکھیں گے تو یہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. آج ہمارا المیہ یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم جنت کو بھول گئے, جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں ہمارے اوپر غالب آ گئی. آج آپ کسی ایک آدمی کو جا کر کے اس کی زندگی کے اندر کلک کیجئے, صرف اور صرف دکھ کی, درد کی کہانیاں ہی وہ سنائیں گے. دکھ کی کہانیاں, درد کی کہانیاں, مصیبتوں کی کہانیاں, تنگیوں کی کہانیاں, بہت زیادہ مصیبتوں کی کہانیاں, غموں کی کہانیاں یہ سنائیں گے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سارے غموں کے تلے یہ جی رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ سارے غم ان کو گھیر لیے ہیں اس وجہ سے کہ دل کے اندر جنت کی طلب نہیں ہے. دل کے اندر اگر جنت کی طلب ہے تو یہ سارے غموں اور مصیبتیں وہاں نہیں رہیں گی, نکل کے چلی جائیں گی, کیونکہ اس آدمی کے پاس رہنے سے ان لوگوں کے لیے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. جو آدمی غم کو غم شماری نہیں کرتا ہے, دنیا کا کوئی غم ہے, دنیا کا بھی کوئی غم ہے, دنیا کا غم کوئی غم نہیں ہے. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, دنیا کی پریشانی اور غم کی مثال. ایک آدمی گارڈن کو گیا, گارڈن میں جا کر کے بیٹھنے کے لیے زمین دیکھ رہا ہے, چھوٹی چھوٹی چونٹیاں وہاں پہ چل رہی ہے. اب وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ چونٹیاں میرے لیے پرابلم ہے, اب میں ان لوگوں کو ہٹاؤں گا, ان کو صاف کروں گا, صاف کرنے کے بعد میں بیٹھوں گا. اب یہ بڑا مسئلہ اس کا بن گیا, چونٹیوں کو ہٹانا, ہکالنا, بھگانا, صاف کرنا جگہ اور بیٹھنا اس کے لیے مسئلہ ہے. چنانچہ اب وہ چونٹیوں کو بڑا سمجھ کر کے, بہت بڑا سمجھ کر کے, اب وہ چونٹے ادھر ادھر کر رہا ہے. اتنے میں آواز آئی گارڈن میں سے کہ گارڈن میں بڑے 2 یا 3 شیر گھس آئے ہیں, 3-4 شیر گھس آ گئے ہیں اندر. اب بولو کہ وہ چونٹیوں کے مسئلے میں پڑا رہے گا, وہ شیر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. اندازہ لگائیں, دنیا کی مصیبتیں وہ چونٹیوں کے مانند ہی ہے, خبر کی مصیبت, آخرت کی مصیبت وہ شیر کے مانند ہے. اب ظاہر بات ہے کہ انسان شیر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دور بھاگے گا, وہ سب چھوڑ دے گا. ایسا آخرت کی زندگی اور اس کی فکر, جہنم کی فکر انسان کے لیے بہت زیادہ ہے, چونکہ اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے, اس لیے دنیا کی چھوٹی چونٹی کوئی یہ بڑی مصیبت سمجھ رہا ہے. کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی مصیبت ہمارے لیے, غماں پریشانیاں یہ زیادہ نہیں ہے, بلکہ آخرت کی مصیبت اصل مصیبت ہے. وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے, وہاں کی ہار اصل ہار ہے. وہاں ہار گئے تو پھر جیتنا نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے, سچا وعدہ. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے, مومن مردوں سے, مومن عورتوں سے, ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا اللہ جن جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. بہترین ٹھکانہ ہے, اللہ کی رضا وہاں پہ ملے گی. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, یہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہیں جھوٹا ہوتا ہے؟ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. ایک مومن کو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. جنت کی شوق اور جنت کی طلب بھی ہمارے دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے صبر اور شکر کے بدلے میں انسان کو جو جنت ملنے والی ہے, یہ جنت کیسی ہوگی, کتنی لمبی ہوگی, کتنی چوڑی ہوگی, اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر دنیا کے یہ آسمان اور یہ زمین اور اس کے اندر کی جو خلا ہے, جو جگہ ہے, یہ سارے مل کر کے جنت کے ایک محلے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک محلہ کتنا چھوٹا رہتا ہے. ساری زمین اور آسمان سب ملا کر کے محلہ بنا دیا جائے تو جنت کا ایک محلہ اسے بھی بڑا رہے گا. اللہ رب العالمین نے یہ تصور ہمیں دیا. اور ایسی جنت کے اندر مومن کی مہمان نوازی کس انداز میں ہوگی؟ عیش و عشرت کا سامان ہوگا. 30 پر 4 سال 30 اور 5 سال کے نوجوان لوگ کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ وہاں پہ جانے والے ویسے ہی رہیں گے, کبھی بوڑھے نہ ہوں گے. دنیا کے اندر یہ دنیا خبیث, یہ دنیا بے وفا دنیا, اس کے اندر ہر قسم کی مصیبت انسان کو لگی رہتی ہے. جیسا بڑا ہو گیا ہر قسم کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہے. آ کر کے تھوڑا اچھے طریقے سے کھانا کھا بھی نہیں سکتا, اچھے طریقے سے سو بھی نہیں سکتا, جو بھی ہو کوئی نہ کوئی پریشانی اس کو لگی رہتی ہے. بڑھاپا ہی ایک عظیم بیماری ہے, لیکن جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. ہمیشہ آدمی جوان رہے گا وہاں پہ. اور وہاں ایماندار اگر وہ ہے تو ایماندار رشتہ دار وہاں اس کے ہوں گے, والدین ہوں گے, بیوی بچے آس پاس ہوں گے. اسی طرح سے اعلیٰ قسم کے ایک دم ہائی کوالٹی کے کھانے پینے وہاں پر اس کے ہوں گے. نرم نرم بستر ہوگا, گرم گرم گدیاں ہوں گی, چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر خدمت گزار ہوں گے, ہر طرح کی چیز وہاں پہ ملے گی. یہ تصور پیارے نبی صحابہ کو دیتے تھے, یہ بولتے تھے جنت کی اچھائی, جنت کے اندر کیا کوالٹی ہوگی, اللہ نے کیسے کیسی چیزیں رکھی ہے ایمان والوں کے لیے, عمل کرنے والوں کے لیے,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے تو صحابہ کرام اس کی خواہش میں، اس کی لالچ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. کتنے غزوہ بدر ہوئی، جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، 1000 سے زائد کافر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور جنت کا شوق دلایا. کچھ نہیں بولے، جیتے تو تم کو یہ مال ملتا، وہ مال ملتا، غازی بنتے، اچھے بہت نامور بنتے. کچھ نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے لیے آگے بڑھو بولے. 313 صحابہ بھاری پڑ گئے 1000 کے لشکر پر، صرف جنت کے شوق میں انہوں نے لڑا. اور حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جنگ احد کا ہے. کیسے تھے اتنے اللہ کے نبی نے جنت کا شوق دلایا ان کو تو واہ واہ کرنے لگے. پیارے نبی نے کہا کہ عمیر انصاری کیا بات ہے کہ بہت خوش ہو؟ اللہ کے نبی آپ جنت کا وعدہ دلا رہے، کتنی خوشی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد کھجور کھا رہے تھے. کہا اللہ کے نبی اگر میں جا کر کے لڑوں گا، شہید ہو جاؤں گا تو مجھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنت ہے. اللہ کے نبی نے کہا جنت ہے تو کھجور میں جنت میں جا کر کے کھاؤں گا. کھجور پھینک دیے اور میدان میں گئے، کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جنت کے شوق میں انہوں نے جان کو دے دیا. اور ایک لنگڑے صحابی ٹانگ نہیں تھی ان کو، پیارے نبی کے پاس آئے، بولے اللہ کے نبی اگر میں جا کر کے لڑوں گا تو میرا پیر آ جائے گا کیا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ صحیح پیر کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کریں گے؟ نبی نے کہا کہ ہاں اگر تم لڑو گے، شہید ہو جاؤ گے اللہ کے راہ میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اونچے درجے جنت کے اندر دیں گے، تمہارے پیر کو بھی صحیح کر دیں گے. یہ لنگڑے صحابی لگڑتے گئے، صفوں میں گئے کافروں کے، ان کو مارے اور یہ بہت سارے کافر ان کے اوپر وار کیے اور یہ وار ہوتے ہی ان کا انتقال ہو گیا، یہ شہید ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں ان کو جنت کے اندر صحیح سالم میں داخل ہوئے ہیں اور جنت کے اونچے درجات پر جا رہے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، یہاں پہ رک کر کے سوچیں، جنگ میں لنگڑے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. لنگڑے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا عذر قبول ہے. اگر وہ بولے کہ میں لنگڑا ہوں نہیں آ سکتا تو معاف ہے ان کے لیے، نہیں آ سکتے ہو. لیکن وہ صحابی جنگ کے اندر آئے، عذر معقول ہے، پھر بھی شوق جنت میں وہ جنگ کے اندر آئے اور جنگ کے اندر آ کر کے جان دے دیے. کتنے آج ہمارے مسلمان بھائی صحت مند رہتے، اچھے کچے رہتے، مسجد کو نہیں جا سکتے. جنگ کے اندر سر کٹانا رہتا ہے، مسجد کے اندر سر جھکانا رہتا ہے. آج ہم سر جھکاتے نہیں ہیں اور الگ الگ تنظیموں میں جا کر کے سر کٹانے کی بات کرتے ہیں. باہر جا کر کے مسلمانوں کے خلاف کون آئے گا، اس کو سر کاٹنے کے لیے اور کٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ سر کاٹنے کا مرحلہ بعد میں، سر کٹنے کا مرحلہ بعد میں، پہلا مرحلہ سر جھکنے کا ہے. اللہ کے لیے اللہ کے سامنے 5 وقت نماز میں جا کے سر جھکا نہیں سکتے. مسجد میں جا کے صحیح سالم رہتے، اچھے کچے رہتے، سر جھکا نہیں سکتے، سر کٹانے کی بات کرتے ہیں. صرف یہ بات ہی ہے، کام نہیں ہے. کام کرنے والا کبھی بات نہیں کرتا، بات زیادہ نہیں کرتا، کام کر کے بتاتا ہے. اس لیے میرے ماں اور بہنوں آپ دیکھیں کہ اچھے کچے رہنے کے باوجود ہم سر جھکاتے نہیں ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، تو میدان جنگ میں جا کر کے جنت کے شوق میں سر کٹا سکتے ہیں ہم لوگ. صرف ایمان کا جائزہ لیں. ہمارے ایمان کو پوچھے کہ یہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو کتنا پیچھے ہم ہیں، کتنے صحابہ کتنے سامنے تھے جنت کے شوق میں، جنت کی طلب میں. ہم کو چاہیے کہ ہمارے سارے دکھ چکنا چور ہو جائیں گے جنت کی طلب اور جنت کا شوق دل کے اندر رکھے. اللہ رب العالمین نے یہ تصور ہمیں دیا کہ دنیا یہ منزل نہیں ہے بلکہ دنیا یہ ایک سفر ہے اور یہ سفر بہت جلد ختم ہونے والا ہے. منزل ہماری جنت ہے، مومن کی منزل جنت ہے. تو جنت کو پانے کے لیے جنت کا شوق دل کے اندر رکھے اور منزل کے اندر، یہ سفر کے اندر گلے شکوے نہ کرے. کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس کو برداشت کر لے کیونکہ سفر ہے، آج ہے سفر ختم ہو جائے گا، لیکن منزل ہمیشہ باقی رہے گی. منزل کو پانے کی کوشش کرے. دیکھو منزل کو پانے کی کوشش میں صحابہ کتنے آگے تھے. امام احمد بن حنبل نے ایک واقعہ نقل فرمایا صحابہ اکرام کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بولے اللہ کے نبی میرے باغ میں فلاں آدمی کا ایک جھاڑ ہے کھجور کا، میرے باغ کے کھجور لیتے وقت مجھے دقت ہوتی ہے کہ اس کے بھی میں کھجور کبھی کبھار تکلیف ہوتی ہے مجھے، اس لیے اس سے بولیے کہ یہ درخت مجھے بیچ دے، میرے باغ کے اندر اس کا درخت ہے بیچ دے. اللہ کے نبی نے وہ درخت والے کو بلا کر کے کہا کہ تم بیچ دو، اس کے بدلے میں جنت کے اندر ایک درخت تم لے لینا. تو وہ صحابی انکار کر کے میں نہیں بیچوں گا بولے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کیا کیے، درخت والے کے پاس گئے، جا کے بولے کہ یہ درخت مجھے بیچو. کتنے کو بیچو گے؟ تو بات یہ طے ہوئی کہ ابو الدرداء کا
मदीने में 600 खजूरों का एक बाग था। 600 खजूरों के बाग को दे करके अबू दहदा ने वो एक झाड़ खरीदा। अल्लाह के नबी के पास आए, बोले अल्लाह के नबी, आपने कहा था ना ये दरख्त बेच दो, जन्नत के अंदर दरख्त ले लो, तो ये दरख्त मैंने 600 खजूर के दरख्तों के बाग को बेच करके ये दरख्त मैंने उससे खरीद लिया है, और ये मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूं, आप दे दीजिए उसको। जन्नत के लिए आखिरत में, यानी जन्नत के अंदर एक खजूर के दरख्त के लिए दुनिया के अंदर 600 दरख्त का खजूर का बाग उन्होंने बेच दिया। 600 खजूर का बाग आजकल अगर हम बोलेंगे तो करोड़ों रुपयों की फैक्ट्री हम कह सकते हैं। करोड़ों रुपए फैक्ट्री के, करोड़ों रुपयों में फैक्ट्री बनाई गई, वो करोड़ों रुपए की फैक्ट्री बेच दिए, दे दिए जन्नत के ख्वाहिश में, जन्नत की तलब में। ये हजरत सहाबा का ईमान था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते गए कि कई दरख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए रखे हैं, कई दरख्त तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर मुसीबतों और परेशानियों से बचने के लिए जन्नत की तलब और जन्नत का शौक दिल के अंदर रखे। जन्नत ये बड़ी कीमती जगह है। हर करोड़पति का एक खजाना होता है, और जितना ज्यादा आदमी मालदार है उसका खजाना भी उतना बड़ा होता है। अल्लाह तो शहंशाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शहंशाह है, कायनात का शहंशाह, उसका खजाना कितना बड़ा होगा। प्यारे नबी ने बयान फरमाया, इन्ना सिल्अतुल्लाहि गालिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खजाना बड़ा कीमती है। सुनो, अल्लाह का खजाना जन्नत है, अल्लाह का खजाना जन्नत है। अगर जन्नत तुम्हें मिलती है तो अल्लाह के बड़े खजाने ने, अल्लाह का बड़ा खजाना तुमको मिल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गम आता तो जन्नत के शौक को याद दिला करके गम को हल्का करते। हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी के एक बच्चा थे, छोटी उम्र में इंतकाल हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के ये बच्चा इब्राहिम, इनकी एक दाया थी, दूध पिलाने वाली थी, दूध पिलाने वाली के और भी बच्चे थे। वो घर था एक मदीने मक्के मुकरमा में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे और इसी तरह से उनसे बातचीत करते थे। बच्चे से इंतकाल हो गया बच्चा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा, इब्राहिम के लिए अल्लाह ने जन्नत में 2 दाइयों को रखा है, 2 दाइयां उसको दूध पिला रही है, मुद्दत रज़ात उसकी पूरी कर रही है। ये जन्नत का वास्ता देकर के, जन्नत का शौक देकर के अपने आप को सारे घर वालों को अल्लाह के नबी ने तसल्ली दिया। बस यही पैगाम है। पैगाम यह है कि अगर हमारे घरों में कोई प्यारे हमारे फौत हो गए, हमारे वालिदैन अगर हमसे जुदा हो गए, या कोई हमारे खास लोग हमसे जुदा हो गए, तो जन्नत की शौक दिल में ला करके वो गम को हल्का कर सकते हैं। गम को कैसे हल्का कर सकते हैं? ईमान की हालत में वो हमसे गए हैं, अल्लाह ताला दुनिया के मुकाबले में करबहा दर्जे बेहतर जन्नत के अंदर उनको रखा होगा, बहुत अच्छे रहेंगे। यही वो चीज है जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाती है। हमारे दिल को, हमारे बड़े जो इंतकाल हो चुके हैं उनके ताल्लुक से जब सोचा जाता है तो जान परेशान हो जाता है। ऐसे परेशानी के वक्त में दिल को तसल्ली देने के लिए यही वो जन्नत का शौक है, यही वो जन्नत है जिसको सोच करके इंसान का दिल सुकून पा जाता है कि वो उतनी लंबी चौड़ी जन्नत के अंदर वो है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत कैसी है अगर हमको मालूम हो जाए तो गरीब अपनी गरीबी को भूल जाएगा, अपने आप को सबसे बड़ा मालदार समझने लगेगा, क्योंकि हमारे पास ईमान है, नेक अमल करने की ताकत है, सलाहियत है। जो आदमी नेक अमल करने की ताकत रखता है, दुनिया में गच्चे के वो गरीब तरी ही क्यों ना हो, पटीजर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की नजर में वो सबसे बड़ा मालदार है, क्योंकि दौलत ईमान उसके पास मौजूद है, और वो ईमान की दौलत से बेहतरीन जन्नत के अंदर वो बेहतरीन लग्जरी लाइफ वो गुजारने वाला है। हम लोगों को चाहिए कि मुसीबत, गम और परेशानियां, ये जो भी इंसान को ना चाहते हुए भी आ जाती है जिंदगी में, ये सारी चीजों को दूर करने के लिए जहां बहुत सारे काम अल्लाह के रसूल ने बतलाया, उनके साथ साथ जन्नत का शौक भी दिल में रखे। कुछ भी काम करो, जन्नत का शौक दिल में रखे। मेहनत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तकलीफ के सामने जन्नत को याद रखो, कुछ ही देर की बात है, उसके बाद तो आराम है। कोई परेशान कर रहा है हमको तो बोले कि सब्र करेंगे, उसके सब्र के बदले में अल्लाह जन्नत देने वाला है। इस तरह हर मुसीबत को उठाने के लिए, संभालने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हमारा जहन तैयार हो जाएगा और मुसीबत हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये एक जरिया है, इसको अपनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नत की तलब में, जन्नत के शौक में और जन्नत को हासिल करने के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिस तरह यहाँ पे हम बैठे हुए हैं उस तरह जन्नत के अंदर अल्लाह ताला मिलजुल करके बैठने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।